بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے دن سب بہت دیر سے جاگے۔ رات جب پادری نے انہیں چھٹی دی تو وہ شراب اور رقص میں مگن ہو گئے۔ وہ اپنی اپنی پسند کی لڑکیاں ساتھ لائے تھے۔ ان کے حسن و جمال، نیم عریاں جسموں، کھلے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں، ناز و ادا اور شراب نے اس خطے کو جنت ارضی بنائے رکھا۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہو چکا تھا، مگر سریبیوں کے اس شاہانہ کیمپ میں نیند نے موت کا سکوت طاری کر رکھا تھا۔ شہزادہ ارنات گستاخ رسول کے خیمے سے ایک جوان سال لڑکی نکلی۔ بہت ہی خوبصورت اور لمبے قد کی لڑکی تھی۔ اس کا رنگ دلکش تھا اور اس کی آنکھوں میں سحر تھا، لیکن یہ رنگ اور یہ آنکھیں صلیبی یا یہودی لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ یہ سوڈان، مصر یا دمشق جیسے علاقوں کی پیداوار معلوم ہوتی تھی۔ اس کے حسن کی یہی ضمانت کافی تھی کہ ارنات اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک بوڑھی خادمہ دوڑتی اس تک پہنچی۔ وہاں جو فوج ان حکمرانوں کے ساتھ گئی تھی اس کی اتنی نفری نہیں تھی جتنی تعداد نوکروں اور نوکرانیوں کے ساتھ تھی۔ اس لڑکی کو ارنات پرنسز للی کہا کرتا تھا۔ وہ شکل و صورت اور قد بت سے شہزادی ہی لگتی تھی۔ اس نے خادمہ سے کہا کہ صرف میرے لیے ناشتہ جلدی لاؤ اور بگھی تیار کرو، میں اس علاقے کی سیر کو جا رہی ہوں۔ ارنات گہری نیند سویا ہوا تھا، اسے جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہاں تو صرف پادری صبح سویرے جاگا اور عبادت کر کے پھر سو گیا تھا۔ للی کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ ناشتہ آنے تک وہ تیار ہو گئی، اور جب ناشتہ کر چکی تھی تو بگھی آ چکی تھی۔ یہ 2 گھوڑوں کی خوبصورت بگھی تھی۔ کرک سے ارنات کے ساتھ وہ اسی بگھی میں آئی تھی۔ بگھی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے بگھی بان سے کہا، یہ علاقہ بہت خوبصورت لگتا ہے، میں سیر کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ تم اس جگہ سے واقف تو نہیں ہوگے؟ اچھی طرح واقف ہوں شہزادی محترمہ، بگھی بان نے جواب دیا۔ اگر آپ سیر کے لیے جانا چاہتی ہیں تو میں کمان اور ترکش لیے چلتا ہوں، آپ شکار بھی کھیل سکتی ہیں۔ یہاں ہرن زیادہ تو نہیں، لیکن کہیں کہیں نظر آ جاتے ہیں۔ خرگوش عام ہیں، پرندے ہیں۔ للی نے مسکرا کر کہا، کیا تم مجھے تیر انداز سمجھتے ہو؟ جاؤ لے آؤ، کوئی مشکل نہیں، بگھی بان نے کہا۔ آپ لڑائی پر تو نہیں جا رہی؟ شکار پر چلایا ہوا تیر خطا ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ دوڑتا گیا اور کمان اور ترکش اٹھا لایا۔ بگھی ہیمہ گاہ سے بہت دور چلی گئی۔ یہ خطہ سر سبز تھا، درخت بھی خاصے تھے اور اونچی نیچی ٹیکریاں تھیں۔ مارچ اپریل کے دن تھے، بہار کا موسم تھا، اس سے یہ خطہ اور زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ بگھی آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی۔ ایک جھنڈ کے نیچے للی کے کہنے پر بگھی رک گئی اور وہ اتری۔ اس کا بگھی بان سیبل نام کا عیسائی تھا اور انہی علاقوں کا رہنے والا تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے کچھ اوپر تھی، خوب رو اور دراز قد جوان تھا، اسی لیے اسے ارنات نے بگھی کے لیے منتخب کیا تھا۔ للی کو بھی یہ آدمی پسند تھا، زندہ دل اور فرما بردار تھا۔ للی جب ارنات کے پاس آئی، اس سے 1 سال بعد سیبل ان کے پاس آیا تھا۔ مسلمانوں کی سرحد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ للی نے بگھی سے اتر کر پوچھا۔ جہاں تک کسی کی فوج پہنچ کر ڈیرے ڈال دے وہ اس کی سرحد بن جاتی ہے، بگھی بان نے جواب دیا۔ میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہاں سے 8-10 میل دور سمندر کی طرف ایک وسیع جھیل ہے جس کا نام گلیلی ہے۔ اس کے کنارے تبریہ نام کا ایک قصبہ ہے، اس سے کچھ ادھر حتین نام کا ایک مشہور گاؤں ہے۔ اس جھیل سے آگے سے مسلمانوں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کا علاقہ یہاں سے دور نہیں۔ للی نے کہا، کیا ہم بگھی پر جھیل تک جا سکتے ہیں؟ ہم کرک سے بگھی پر آئے ہیں، سیبل نے کہا۔ جھیل تو یہ قریب ہے، یہ 2 گھوڑے بغیر تھکے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ للی نے بچوں کی طرح اس سے راستہ پوچھنا شروع کر دیا اور بگھی بان زمین پر لکیریں ڈال کر اسے راستہ سمجھانے لگا۔ دمشق کو بھی راستہ جاتا ہوگا؟ للی نے پوچھا۔ بگھی بان نے اسے دمشق تک کا راستہ سمجھا دیا۔ للی نے ترکش سے تیر نکالا اور درختوں میں پرندے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک پرندے پر تیر چلایا جو خطا گیا۔ للی نے کہا لگایا۔ بگھی بان نے اسے شست لینے کا طریقہ سمجھایا۔ اس نے کچھ تیر ادھر ادھر چلائے۔ اور آگے چلو، للی نے بگھی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس جگہ چلو جہاں ہرن ہوں، میں ہرن کو تو مار لوں گی۔ سیبل اسے 1.5-2 میل دور لے گیا۔ ایک جگہ بگھی روک کر اس نے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کریں، شاید کوئی ہرن یا خرگوش نظر آ جائے۔ وہ خود ایک طرف کو چل پڑا۔ کوئی 20 قدم دور ایک درخت تھا، سیبل اس کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شہزادی للی کے لیے ہرن یا خرگوش دیکھ رہا تھا۔ للی کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ للی نے کمان میں تیر ڈالا اور سیبل کی پیٹھ کا نشانہ لیا۔ اسے کوئی دیکھتا تو یہی کہتا کہ للی مذاق کر رہی ہے۔ اس نے کمان کھینچی، اس کے ہاتھوں میں کمان کانپ رہی تھی۔ ایک آنکھ بند کیے وہ سیبل کی پیٹھ کا نشانہ لیے ہوئے تھی۔ اس نے کمان اور زیادہ کھینچی اور تیر چلا دیا۔
تیر سیبل کے کندھے کے بالکل قریب درخت کے تنے میں لگا۔ سیبل گھبرا کر ہٹا اور مڑا۔ اس نے درخت میں اترے ہوئے تیر کو پھر للی کو دیکھا، مگر للی ہنس نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر بھی اس نے ہنس کر کہا، آپ مجھ پر تیر اندازی کی مشق کر رہی ہیں، اور وہ للی کی طرف چل پڑا۔ للی نے ترکش سے اور تیر نکال کر کمان میں ڈال لیا اور بولی، وہیں رک جاؤ اور ادھر ادھر نہ ہونا۔ سیبل رک گیا۔ للی نے کمان سامنے کر کے اسے ایک بار پھر کھینچا۔ سیبل نے چلا کر کہا، شہزادی آپ کیا کر رہی ہیں؟ شہزادی کی کمان سے تیر نکلا۔ سیبل کی نظریں اسی پر تھی۔ وہ بیٹھ گیا اور تیر زناٹے سے اس کے قریب سے گزر گیا۔ سیبل شہزادی کا احترام اور اپنی حیثیت کو بھول گیا۔ للی ترکش سے ایک اور تیر نکال رہی تھی۔ سیبل بڑی ہی تیزی سے اس کی طرف دوڑا۔ للی اتنی جلدی تیر نکال کر کمان میں نہ ڈال سکی۔ سیبل اس پر لپکا تو للی دوڑ کر پرے ہو گئی، لیکن سیبل مرد تھا اور جوان بھی تھا۔ دوڑ کر للی تک پہنچا اور اسے پکڑ لیا۔ اسے کمان چھین لی اور اس کے کندھوں سے ترکش بھی اتار لی۔ میں ان غلاموں میں سے نہیں ہوں جن پر ان کے آقا ہر طرح کا ظلم کرتے ہیں، سیبل نے کہا، اور ایک تیر کمان میں ڈال کر کمان للی پر تان لی۔ بولا، کیا تم مجھ پر مشق کرنا چاہتی ہو؟ کیا میری خدمات اور فرما برداری کا یہ صلہ ہے؟ للی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے ہونٹ کانپے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیبل نے کمان پرے پھینک دی اور آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکا کہ آپ نے مجھ پر تیر کیوں چلائے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں، سیبل نے پوچھا۔ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، للی نے ایسے لہجے میں کہا جو کسی شہزادی کا نہیں، ایک ڈری ہوئی لڑکی کا لہجہ تھا۔ میں آپ کی خاطر جان تک دے سکتا ہوں، سیبل نے کہا۔ کیسی مدد؟ انعام سے مالا مال کر دوں گی، للی نے کہا۔ مجھے انعام کے طور پر مانگو گے تو یہ بھی قبول کروں گی۔ مجھے جھیل گلیلی سے آگے مسلمانوں کے علاقے میں لے چلو، دمشق تک چلو، وہاں یہ بگی اور دونوں گھوڑے تمہارے ہوں گے۔ انعام الگ دلواؤں گی۔ مجھے شک ہے آپ کے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا ہے، سیبل نے کہا۔ چلیے واپس چلیں۔ اگر میری بات نہیں مانو گے تو واپس جا کر شہزادہ ارناط سے کہوں گی کہ تم نے یہاں مجھ پر دست درازی کی تھی۔ للی نے اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، سیبل نے کہا۔ اب آپ واپس نہیں جائیں گی؟ نہ، میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بگی میں ڈال دوں گا اور کسی شہر میں جا کر آپ کو بردہ فروشوں کے ہاتھ بیچ ڈالوں گا۔ مجھے بتاؤ، مسلمانوں کے پاس کیوں جانا چاہتی ہو؟ تب للی کو احساس ہوا کہ وہ ایک جال میں پھنس گئی ہے۔ وہ بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں دے کر سسکنے لگی۔ سیبل اسے دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی اس کے لیے اجنبی نہیں تھی، لیکن اب وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے بال، اس کی رنگت اور اس کی ڈیل ڈول صلیبی لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ صلیبیوں کے پاس مسلمانوں کی اغوا کی ہوئی لڑکیاں بھی ہیں۔ یہ بھی شاید مغویہ ہوگی، لیکن اسے تو وہ 3 سالوں سے خوش حرم دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اگر مسلمان ہو تو بتا دو، سیبل نے کہا۔ تمہیں شاید اغوا کیا گیا تھا اور تم شہزادہ ارناط کو بتا کر انعام لو گے، للی نے کہا، اور اسے بتاؤ گے کہ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ اسے سیبل کے گلے میں ایک ڈوری لٹکتی نظر آئی۔ اس نے یہ ڈوری کھینچی اور چھوٹی سی سلیب ڈوری سے باندھی ہوئی باہر آ گئی۔ للی نے کہا، اسے ہاتھ میں لے کر قسم کھاؤ کہ مجھے دھوکہ نہیں دو گے، ارناط کو نہیں بتاؤ گے کہ میں نے تم پر تیر کیوں چلائے تھے۔ سیبل اس کی اصلیت سمجھ گیا اور بولا، سلیب پر کھائی ہوئی قسم جھوٹی ہوگی۔ اس نے سلیب کی ڈوری گلے سے اتاری اور سلیب پرے پھینک دی۔ کہنے لگا، مسلمان سلیب پر قسم نہیں کھایا کرتے۔ للی نے چونک کر سیبل کو دیکھا، جیسے اسے سیبل کے الفاظ پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس نے سلیب کو دیکھا جو پرے زمین پر پڑی تھی۔ کوئی سلیبی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، سلیب کی توہین نہیں کرتا۔ سیبل کو بہرحال یقین آ گیا تھا کہ للی کسی مسلمان کی بیٹی ہے۔ میں نے تم پر اپنا راز فاش کر دیا ہے، سیبل نے کہا۔ اب تم مجھے بتا دو کہ تمہیں کب اور کہاں سے اغوا کیا گیا تھا۔ میں حج کعبہ سے اپنے والدین کے ساتھ مصر کو واپس جا رہی تھی، للی نے ڈرے ہوئے بچے کی طرح کہا۔ بہت بڑا قافلہ تھا۔ اس وقت میری عمر 16-17 سال تھی۔ 4 ساڑھے 4 سال گزر گئے ہیں۔ کرک کے قریب ان کافروں نے قافلے پر حملہ کیا اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ انہوں نے بہت کچھ تو خون کیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے والدین مارے گئے تھے یا زندہ ہیں۔ یہ کافر مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ شاید میری بدقسمتی تھی کہ میں اتنی خوبصورت تھی کہ والی کرک شہزادہ ارناط نے مجھے پسند کر لیا اور اپنے لیے رکھ لیا۔ اگر میں اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو معلوم نہیں کیسے کیسے درندوں کے ہاتھوں اب تک مر چکی ہوتی۔ شہزادہ ارناط کے آگے
میں بہت روئی مگر بیکار تھا۔ اس نے کہا، میں اپنی بادشاہی چھوڑ دوں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا۔ اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کی اور مجھے اپنا مذہب قبول کرنے کو بھی نہیں کہا۔ میں اس کی عیاشی کا ذریعہ بنی رہی۔ اس کے پاس کئی اور جوان لڑکیاں تھیں، وہ میری دشمن بن گئیں، لیکن ارنات صرف مجھے ساتھ رکھتا اور میری بات مانتا تھا۔ میں نے اپنی اس حالت کو قبول کر لیا۔ میں اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ عورت کی قسمت یہی ہوتی ہے کہ جس کے قبضے میں آ جائے اس کی ملکیت اور اسی کی غلام ہوتی ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ سیبل کو غور سے دیکھ کر بولی، کیا تم یہ ساری باتیں شہزادہ ارنات کو سنا دو گے؟ پھر وہ مجھے کیا سزا دے گا؟ اگر وہ واقعی سیبل ہوتا تو یہی کرتا جو تمہیں ڈر ہے، بگی بان نے کہا۔ میں شامی مسلمان ہوں، میرا نام بکر بن محمد ہے۔ تم ان جاسوسوں میں سے تو نہیں جن کے متعلق ارنات کہا کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں چھپے ہوئے ہیں؟ لڑکی نے پوچھا اور بولی، میرا نام کلثوم ہوا کرتا تھا۔ میں جو کچھ بھی ہوں، بکر نے جواب دیا، مسلمان ہوں۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ایک اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکی کی ملاقات کسی ایسے مسلمان سے ہو گئی جو صلیبیوں کے پاس عیسائیوں کے بحروب میں ملازم تھا۔ ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بھائی جاسوس بن کر صلیبیوں کے کسی شہر میں گیا تو وہاں اس کی ملاقات اپنی بہن سے ہو گئی جو بہت عرصہ پہلے تمہاری طرح اغوا ہوئی تھی۔ حیران نہ ہو کلثوم، تم حج کعبہ سے واپس آ رہی تھی، خدا نے تمہارا حج قبول کر لیا ہے۔ میں عالم فاضل نہیں کہ تمہیں بتاؤں کہ خدا نے تمہیں یہ سزا کیوں دی ہے۔ البتہ اب یوں نظر آتا ہے جیسے خدا نے تم سے کوئی نیکی کا کام کرانے کے لیے اس جہنم میں پھینکا تھا۔ تم صرف فرار ہونا چاہتی ہو یا فرار کا کوئی مقصد بھی ہے؟ بہت بڑا مقصد، کلثوم نے کہا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ اقرا کے پادری نے ان صلیبیوں کو یہاں کیوں بلایا ہے۔ رات ارنات جب اپنے خیمے میں آیا تو وہ نشے میں جھوم رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا اور بولا، بہت بڑے ملک کی ملکہ بننے والی ہو۔ صلاح الدین ایوبی چند دنوں کا مہمان ہے، وہ ہمارے جال میں آ رہا ہے، بہت جلدی آ رہا ہے۔ میں نے خوشی کا اظہار کیا اور اس سے پوچھا کہ ان کا منصوبہ کیا ہے۔ اس نے مجھے پوری تفصیل سے بتا دیا کہ یہاں جتنے صلیبی حکمران آئے ہیں انہوں نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر اتحاد اور ایک دوسرے سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ میرے فرار کا مقصد یہی ہے کہ سلطان ایوبی تک یہ خبر پہنچاؤں کہ صلیبیوں کے ارادے اور منصوبے کیا ہیں اور انہوں نے کتنی فوج جمع کر لی ہے اور اسے کہاں کہاں تقسیم کر کے پھیلایا ہے۔ ارنات نے مجھے بتایا ہے کہ یہ لوگ حملہ کرنے نہیں جائیں گے بلکہ سلطان ایوبی کو حملے کا موقع دیں گے تاکہ وہ اپنے مستقر سے دور آ جائے اور اس کی رست کے راستے لمبے ہو جائیں۔ ان کا ارادہ یہ بھی ہے کہ اگر سلطان ایوبی نے کچھ عرصے تک حملہ نہ کیا تو یہ لوگ تین اطراف سے پیش قدمی اور جلگار کریں گے۔ تمہیں اچانک یہ خیال کیوں آیا کہ خبر سلطان ایوبی تک پہنچنی چاہیے؟ بکر بن محمد نے پوچھا اور اسے بتایا، کلثوم، میں اسی میدان کا مجاہد ہوں۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ تم ارنات کے کہنے پر سلطان ایوبی کو غلط خبر دینے جا رہی ہو تاکہ وہ گمراہ ہو جائے تو اس کا کیا جواب دو گی؟ یہ کہ تم کم عقل آدمی ہو، کلثوم نے جواب دیا۔ اگر تم سلطان ایوبی کے جاسوس ہو تو تم بے وقوف جاسوس ہو۔ تم اپنی فوجوں کو صلیبیوں کے ہاتھوں مرواؤ گے۔ اگر ارنات سلطان ایوبی کو گمراہ کرنے کی سوچتا تو وہ کوئی اور ذریعہ نہیں اختیار کر سکتا تھا۔ اگر وہ یہ کام مجھ سے ہی کرانا چاہتا تو مجھے رات کو بگی پر بٹھا کر مسلمانوں کے علاقوں کے قریب نہ چھوڑاتا۔ سنو بکر، غور سے سنو۔ میں نے تم پر پہلا جو تیر چلایا تھا اس کا ارادہ اچانک بجلی کی طرح میرے دماغ میں آیا تھا۔ میں تو صرف سیر کے لیے نکلی تھی۔ یہ تم تھے جس نے کہا تھا کہ تیر و کمان ساتھ لیے چلیں، یہاں شکار ہوگا۔ یہاں آ کر میں نے تم سے مسلمانوں کی سرحد اور دمشق کے جو راستے پوچھے وہ یہ معلوم کرنے کے لیے پوچھے تھے کہ اس سرحد سے کتنی دور ہوں اور کیا میں آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتی ہوں۔ تم نے جب بتایا کہ وہ علاقہ چند میل دور ہے تو میں سوچنے لگی کہ تمہیں کوئی لالچ دے کر ساتھ لے چلوں، لیکن تمہیں میں عیسائی سمجھتی رہی اور بالکل امید نہیں رکھتی تھی کہ تم میری مدد کرو گے، بلکہ امید یہ تھی کہ تم ارنات سے انعام لینے کے لیے اسے بتا دو گے کہ یہ لڑکی مسلمانوں کی جاسوس ہے۔ میرے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم مجھ سے تھوڑی دور درخت کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے تو میں نے درخت پر ایک پرندے پر تیر چلانے کے لیے تیر کمان میں ڈالا۔ اس وقت میری نظریں تمہاری پیٹھ پر جم گئیں۔ تب مجھے اچانک خیال آیا کہ تم اتنے قریب ہو کہ تیر تمہاری پیٹھ میں گہرا اتر جائے گا اور مجھے دوسرا تیر چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم مر جاؤ گے تو میں بگی بھگا کر
اس راستے پر ہو لوں گی جو تم نے مجھے سمجھا دیا تھا۔ میں نے کوئی اور خطرہ سوچا ہی نہیں تھا۔ شاید مجھ میں عقل کم اور جذبات زیادہ تھے، اور ان جذبات میں انتقام کا جذبہ زیادہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تیر چلا دیا۔ مجھ میں اتنی سی بھی عقل نہ رہی کہ تمہیں کہہ دیتی کہ تیر غلطی سے نکل گیا ہے۔ تم فوراً مان لیتے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی کمان ہاتھ میں نہیں لی تھی۔ میں نے یہی راہ نجات دیکھی کہ تمہیں مار ہی ڈالوں اور مسلمانوں کے علاقے کی طرف بھاگ جاؤں، مگر میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس سے پہلے تمہیں کبھی بھاگنے کا خیال نہیں آیا؟ بکر بن محمد نے پوچھا۔ ابتدا میں بھاگنے کا ہی خیال میرے دماغ پر سوار رہا، مگر مجھے حقیقت کو قبول کرنا پڑا کہ میں بھاگ نہیں سکتی۔ اس نے جواب دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ارنات نے مجھے صحیح معنوں میں شہزادی بنا دیا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے کسی لڑکی سے کبھی ایسی محبت نہیں ہوئی تھی جیسی تم سے ہوئی ہے۔ میں اس کے ساتھ شراب بھی پیتی رہی، اس سے میں بچ نہیں سکتی تھی۔ جسمانی طور پر میں اس زندگی میں تحلیل ہو چکی تھی۔ ایسی شہانہ زندگی تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن تنہائی میں میرا دل مسلمان ہو جاتا تھا، اور یہ خیال مجھے تڑپا دیتا تھا کہ میں حج کعبہ سے آئی ہوں۔ کبھی کبھی میں خدا سے گلے شکوے بھی کیا کرتی تھی، اور اکثر یوں ہوتا کہ میں خدا کو بھول جاتی تھی۔ اسی دوران سلطان ایوبی نے کرک کا محاصرہ کیا اور آتشین گولے پھینک کر شہر کا بہت سا حصہ تباہ کر دیا تھا۔ میں تیار ہو گئی تھی کہ اپنی فوج شہر میں داخل ہو جائے گی اور میں ارنات کو اپنے ہاتھوں قتل کر دوں گی، مگر ہوا یوں کہ ایک ماہ بعد سلطان ایوبی نے محاصرہ اٹھا لیا اور واپس چلا گیا۔ ارنات کہہ لگاتا میرے پاس آیا اور بولا، میں نے اسے پھر بے وقوف بنا لیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے کہ آئندہ حاجیوں کے قافلوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور میں نے اس کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا بھی معاہدہ کر لیا ہے۔ میرے دل کو بہت صدمہ ہوا۔ سلطان ایوبی کو واپس نہیں جانا چاہیے تھا۔ مجھے رہا کرائے بغیر اسے محاصرہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی کے سامنے اس سے زیادہ بڑی مہم ہے، بکر نے کہا۔ اسے بلکہ ہمیں بیت المقدس آزاد کرانا ہے، جہاں ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہمیں ارض فلسطین کو آزاد کرانا ہے، جو ہمارے نبیوں اور پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ اگر سلطان ایوبی ایک ایک مسلمان لڑکی کو آزاد کرانے نکل کھڑا ہو تو وہ اپنی منزل سے دور بھٹکتا اور لڑتا ختم ہو جائے۔ قومیں اتنے مقدس مقصد کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر دیا کرتی ہیں۔ ارنات کی ایک بری عادت نے مجھے یہ فراموش نہ کرنے دیا کہ میں مسلمان ہوں، کلثوم نے کہا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سلطان ایوبی اپنے قبلہ اول تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اور ہم اس کے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے اور اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ صلیبیوں کے ان عزائم کا تذکرہ یورپی مورخوں نے بھی کیا ہے کہ صلیبیوں نے خانہ کعبہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسمار کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا تھا، اور ایک بار وہ مدینہ منورہ سے 3 میل دور تک بھی پہنچ گئے تھے۔ کرک کا جو محاصرہ سلطان ایوبی نے کیا اور ایک ماہ بعد اٹھا لیا تھا، یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے۔ محاصرہ اٹھانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ارنات نے جنگ نہ کرنے اور آئندہ حاجیوں کے قافلوں پر حملے نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا تھا۔ وہ تو سلطان ایوبی کو معلوم تھا کہ صلیبی معاہدے توڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ محاصرہ اٹھانے کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ بیت المقدس کی فتح کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ارنات نے اس معاہدے کے 2 ہی سال بعد حاجیوں کے ایک اور قافلے پر حملہ کیا تھا۔ اس معاہدے کی میعاد 1188 عیسوی تک تھی۔ سلطان ایوبی نے 1187 عیسوی میں حطین کی طرف پیش قدمی کی تھی، اور اس عہد کے ساتھ وہ دمشق سے نکلا تھا کہ ارنات کو اپنے ہاتھوں قتل کرے گا۔ کلثوم بکر کو بتا رہی تھی کہ ارنات کے ساتھ میں خوش بھی رہی اور میرے دل میں انتقام بھی موجود رہا۔ وہ کبھی کبھی مجھے بتایا کرتا تھا کہ سلطان ایوبی کے جاسوس بھیس بدل کر آ جاتے ہیں اور یہاں کے راز لے جاتے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ بڑی ہی حسین صلیبی اور یہودی لڑکیاں مسلمانوں کے علاقوں میں مسلمانوں کی طرح کے ناموں سے اونچے رتبوں اور عہدوں والے حاکموں کو جال میں پھانس لیتی اور انہیں صلیب کے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ارنات مجھے ان لڑکیوں کی کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ یہ سن کر مجھے کئی بار خیال آیا کہ یہ لڑکیاں اپنے مذہب کے لیے اپنی آبرو قربان کر دیتی ہیں۔ عصمت ہی وہ موتی ہے جس کے تحفظ کے لیے عورت جان پر کھیل جاتی ہے، لیکن یہ لڑکیاں اتنی بڑی قربانیاں دے ڈالتی ہیں۔ میری آبرو تو لٹ ہی چکی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے مذہب کے لیے قربانی دوں گی، مگر مجھے موقع نہیں ملتا تھا۔ اب یہاں آ کر ارنات نے مجھے ایسا راز دے دیا ہے جو سلطان ایوبی تک پہنچنا چاہیے۔
شاید خدا نے مجھے اسی نیکی کے لیے اس جہنم میں بھیجا تھا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس خبر سے سلطان ایوبی کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ بہت زیادہ، بکر بن محمد نے کہا، لیکن یہ خبر تم لے کر نہیں جاؤ گی۔ اگر تم یا ہم دونوں یہاں سے غائب ہوئے تو شہزادہ ارناط فوراً سمجھ لے گا کہ ہم دونوں جاسوس تھے۔ اس طرح یہ اپنے منصوبوں میں رد و بدل کر دیں گے اور ہم سلطان ایوبی تک جو خبر پہنچائیں گے وہ اس کی شکست کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی اہم خبر سلطان ایوبی تک نہیں پہنچ سکتی؟ کلثوم نے کہا۔ پہنچ سکتی ہے اور پہنچائی بھی جائے گی، بکر نے کہا، لیکن کرک واپس جا کر یہ انتظام ہوگا۔ تم جاؤ گے؟ کلثوم نے پوچھا۔ میں یہاں سے بھاگنا بھی چاہتی ہوں۔ میں نہیں جاؤں گا، بکر نے کہا۔ تم بھی نہیں جاؤ گی؟ کرک میں میرے ساتھی موجود ہیں، خبریں لے جانے کا کام ان کی ذمہ داری ہے، میرا کام خبریں حاصل کرنا ہے۔ اب یہ کام تم کرو گی، تمہارا کام ختم نہیں ہوا، ابھی شروع ہوا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ سلطان کو کس قسم کی معلومات کی ضرورت ہے۔ یہ معلومات تم مجھے دو گی اور میں انہیں دمشق تک پہنچاؤں گا۔ تو مجھے اس جہنم میں ہی رہنا پڑے گا؟ کلثوم نے اداس سی ہو کے پوچھا۔ ہاں، بکر نے جواب دیا، تمہیں اس جہنم میں اور مجھے موت کے منہ میں موجود رہنا پڑے گا۔ کلثوم، تمہیں یہ قربانی دینی پڑے گی۔ سلطان کہا کرتے ہیں کہ ایک جاسوس یا ایک چھاپا مار اپنی پوری فوج کی فتح یا شکست کا باعث بن سکتا ہے، لیکن جاسوس ہر لمحہ موت کے منہ میں کھڑا رہتا ہے۔ جاسوس جب دشمن کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے تو فوراً قتل نہیں کر دیا جاتا، اسے اذیتیں دی جاتی ہیں، اس کی کھال آہستہ آہستہ اتاری جاتی ہے، اسے مرنے نہیں دیا جاتا، اسے جینے بھی نہیں دیا جاتا، لیکن اپنے مذہب اور اپنے وطن کے لیے کسی نہ کسی کو اپنی زندہ کھال اتروانی ہی پڑتی ہے۔ قوموں کا نام و نشان اس وقت مٹنا شروع ہوتا ہے جب ان میں قربانی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تم نے جہاں 4 سال گزار دیے ہیں وہاں 4 مہینے اور گزار دو۔ تم اب ارناط کو اپنا آقا نہ سمجھو، اس کے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت کا اظہار کرو، لیکن دل میں یہ سمجھو کہ تم نے ایک ایسے زہریلے ناگ پر قبضہ کر رکھا ہے جو تمہارے ہاتھ سے آزاد ہو گیا تو عالم اسلام کو ڈس لے گا۔ مجھے بتاؤ، کلثوم نے بےتاب ہو کر کہا، خدا کے لیے مجھے بتاتے رہو کہ میں اپنے خدا کے حضور کس طرح سرخرو ہو سکتی ہوں۔ بکر نے اسے بتانا شروع کر دیا، اسے مکمل ہدایات دیں اور کہا، سب کے سامنے یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ میرا اور تمہارا کوئی اور تعلق بھی ہے۔ یہاں ہمارے جاسوسوں کا سراغ لگانے والے صلیبی جاسوس بھیس بدل کر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ صرف ہم دونوں جاسوس نہیں، ہمارے اور بھی بہت سے ساتھی ہیں، وہ ہر اس شہر میں موجود ہیں جہاں صلیبی حکمران اور جرنیل موجود ہیں۔ ان میں ایک سے ایک بہادر اور عقل مند ہے۔ دل میں خوش فہمی نہ رکھنا کہ ہم دونوں کوئی بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں۔ خدا پر احسان نہ کرنا، یہ ہمارا فرض ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے، خواہ ہمیں کیسی ہی اذیت میں کیوں نہ ڈال دیا جائے۔ کلثوم جب خیمہ گاہ میں اپنے خیمے کے سامنے بگھی سے اتری، اس وقت وہ شہزادی للی تھی اور بکر بن محمد سیبل تھا۔ کلثوم جب بگھی سے اتر رہی تھی اس وقت سیبل بگھی کے پاس کھڑا غلاموں کی طرح جھکا ہوا تھا۔ خیمے میں گئی تو ارناط ایک نقشے پر جھکا ہوا تھا۔ کلثوم نے اسے کہا کہ وہ سیر کے لیے نکل گئی تھی اور شکار بھی کھیلا تھا۔ کیا مارا؟ ارناط نے نقشے سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، کلثوم نے جواب دیا، سب تیر خطا ہو گئے، لیکن جلدی ہی شکار مارنے کے قابل ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ بھی نقشے پر جھک گئی۔ اس نے پوچھا، پیش قدمی کا نقشہ ہے یا دفاع کا؟ پیش قدمی صلاح الدین ایوبی کرے گا، ارناط نے بے خیالی کے عالم میں کہا، اور دفاع بھی اسی کو کرنا پڑے گا کیونکہ ہم اسے جال میں لا رہے ہیں۔ اس کا دم خم ختم کر کے ہم پیش قدمی کریں گے، ہمیں روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تم اپنے خیمے میں جاؤ للی، مجھے بہت کچھ سوچنا ہے۔ آج رات ہماری جو کانفرنس ہوگی اس میں جنگ کا منصوبہ اور نقشہ بنایا جائے گا۔ مجھے جو مشورے دینے ہیں ان میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔